अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। अब बात करते हैं जी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का दौरा बलूचिस्तान। और ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। इसकी अहमियत क्या है, इस पे बात करते हैं। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से एक ड्यू था कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म नहीं हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे उन पे बहुत तनकीद होती रही, मैं भी करता रहा। लेकिन अब जबकि वो वज़ीर आज़म नहीं हैं तो उनके उस किरदार का भी ज़िक्र किया जाए, जिस जो किरदार की वजह से जो सूरत हाल आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये दौरा बलूचिस्तान देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए जो रास्ते साफ़ हुए हैं, उसमें जो शहबाज शरीफ का किरदार है उस पर अभी तक बात कम हुई है। इस पर भी बात करते हैं। पहले तो ये है जी कि बलूचिस्तान का जो दौरा है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक तवील अरसे से सूरत हाल जो है वो सब जानते हैं कि एक महरूमी का एहसास है। और बाकी पाकिस्तान के साथ उसको मिलाने का जो चैलेंज है ये कोई नया नहीं है, पुराना है। मैं अगर माजी की बात करूं तो 97 में आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जब पीएमएलएन पावर में आई थी 2 तिहाई अक्सरियत के साथ, तो उस वक्त नवाब अकबर खान बुगटी वो मरकज़ की पॉलिसियों से नालां थे, नाराज़ थे, बहुत से दूसरे बलोच सरदारों की तरह। उस वक्त भी मुझे याद है कि नवाज शरीफ हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए उस ज़माने में जो मुख्तस बजट था, अभी 18वीं तरमीम ज़ाहिर है नहीं थी, तो बलूचिस्तान के लिए जो बजट मुख्तस था उसके अलावा 10 अरब रुपए का एक एडिशनल पैकेज अप्रूव करवा के वो बलूचिस्तान गए थे। और उस ज़माने के 10 अरब की वैल्यू आप समझ लीजिए कि आज के ज़माने के, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ 300 अरब के लगभग होगा, डॉलर का अगर आप रेट देख लें। तो बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा, आज नवाज शरीफ ने भी जिक्र जो किया, वहाँ पे जाके क़यादत की अपने पार्टी के वफ़द की, और बलूचिस्तान के अहम रहनुमा पीएमएलएन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और जो नवाज शरीफ ने बातें की हैं वो अगेन बलूचिस्तान की उन्होंने सारी की सारी वो खिदमात याद दिलाई हैं जो पीएमएलएन ने बलूचिस्तान में की हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है, वो सड़कों की तामीर है, मोटरवेज़ की तरफ, और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट, यानी मेनली कि जहाँ से आपका सड़क और मोटरवे का बनना, ये रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। रास्ता साफ होगा तो आप, यानी जो भी छोटी से छोटी कोई फसल हो या कोई फैक्ट्री हो, उसकी जो प्रोडक्ट है उसको मंडी तक पहुंचना है ना, और मार्केट से फिर आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, फिर उसके बाद लोगों ने सफ़र करके, तो ये बुनियादी चीज़ होती है। तो ये बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है वो नवाज शरीफ ने आज बहुत तफसील से वो बातें जो को याद दिलाई हैं, तो मुझे भी वो सारा का सारा वो दौर याद आ गया। और मुझे ये भी याद आया कि नवाब अकबर बुगटी जो हैं वो उस ज़माने में भी मरकज़ से बहुत के ख़िलाफ़ थे, और इस हद तक थे कि उन्होंने उर्दू बोलना छोड़ दी थी। कौमी ज़बान है उर्दू, उर्दू बोलना छोड़ दी थी। उसके बाद फिर एक नवाज शरीफ ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस्लामाबाद में, और बलूचिस्तान के रहनुमाओं को वहाँ मदऊ किया था, और बहुत इज़्ज़त और उनको एहतराम दी। ये उनकी शख्सियत में है, बहुत इज़्ज़त से मिलते हैं, बहुत अखलाक से मिलते हैं, वो दिल जीत लेते हैं। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि बुगटी साहब ने उसके बाद उर्दू बोलना शुरू कर दी थी, और दोबारा से वो पाकिस्तान की तरफ, यानी मरकज़ की तरफ उनका एक दिल जो है वो नर्म हुआ था। अब फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में छाई महरूमी हो, या सिंध में छाई महरूमी है, कराची में छाई महरूमी है, गुस्सा है लोगों का, जायज़ गुस्सा है। अगर वहाँ पे पीएमएलएन को दोबारा से चांस मिलता है, मरकज़ में मिलता है, इन सूबों में कोई ताकत मिलती है, जैसा कि लग रहा है कि बलूचिस्तान के जो मुकामी सियासत बाप जिसे कहा जाता है, वो अगर पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद में आते हैं, और सिंध के लोग भी आते हैं, और वहाँ भी पीएमएलएन का एक फुटप्रिंट बनता है, यानी कराची में मिसाल के तौर पे जो मेट्रो है वो भी मियां नवाज शरीफ का देन है, तो हम फिर ये तवक्को कर सकते हैं कि दोबारा से मोहब्बतों के फूल खिलेंगे, दोबारा से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी, दोबारा से इकोनॉमी की बात होगी। और इकोनॉमी, देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इख्तलाफात जितने भी हों, सियासी हों, नज़रियाती हों, मुख्तलिफ जमातों के हों, महंगाई सब पर पड़ती है। हर जमात का वर्कर महंगाई को भुगतता है, हर जमात का वर्कर गुर्बत को भुगतता है, हर जमात का वर्कर। और वो लोग जो किसी भी सियासी जमात के वर्कर नहीं हैं, आम लोग हैं, उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, महंगाई तो वो भी भुगतते हैं। तो ये वो जो कॉमन एनिमी है, जहालत, गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी, इसका ख़ात्मा जादू की वो चाबी है जिससे आगे जाके फिर मोहब्बतें और रिश्ते जो हैं वो मजबूत होते हैं। यानी वो कराची और सिंध में नाराज़ लोग किस बात पे नाराज़ हैं? बलूचिस्तान के अगर लोग नाराज़ हैं, किस बात पे नाराज़ हैं? पाकिस्तान से पंजाब में जो, मतलब
پاکستان پورے پاکستان میں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں. عام آدمی کا تو کوئی تعلق 24 گھنٹے سیاست سے نہیں ہوتا. اس کو روزگار چاہیے، کاروبار کی شکل میں یا نوکری کی شکل میں. اس کو اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے، صحت چاہیے. یہ ہیں وہ بنیادی مسائل جہاں سے پھر باقی فساد جنم لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ اگر ایڈریس ہو جائے تو آدھے مسائل جو سیاسی ہیں، سماجی ہیں، نفرتوں کے، وہ حل ہو جاتے ہیں. تو اب وہ ہمیں راستہ، وہ منزل کی طرف دوبارہ سے ملک بڑھتا ہوا دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. اور یہاں میں آپ سے گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ 16 مہینے قریب ان کی وزارت عظمیٰ رہی، اور اس پہ تنقید ہوئی، میں نے بھی کی مختلف پالیسیز پر، لیکن اب جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ بات ماننا ناانصافی ہے کہ سب سے پہلے یہ یاد کیا جائے اور آپ کو بھی دلایا جائے کہ غلام اسحاق خان کے زمانے سے شہباز شریف کو پہلی بار یہ پیشکش ہوئی تھی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. یعنی یہ اس وقت کی کوشش ہے. شہباز شریف نے اس وقت بھی منع کیا تھا. اس کے بعد یہ پیشکش انہیں کئی دفعہ کی گئی کہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دو اور وزیر اعظم بن جاؤ. ہمارے ہاں جو تاریخ ہے، بلکہ یورپ کی یا امریکہ کی، جہاں بھی آپ یوں کہیے کہ خاندان انوالو ہوتے ہیں طاقت کے کھیل میں، وہاں بھائی کا بھائی کی کمر میں چھرا گھونپ دینا، بھائی کا بھائی کو دھوکہ دے دینا، بھائی کا بھائی کے خلاف جنگ پہ اتر آنا، بھائی کا بھائی کے خلاف ہو جانا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے. یہ مثالیں البتہ جو شہباز شریف نے قائم کی ہیں، اس طرح کی کوئی مثال بہت مشکل سے ملتی ہے کہ بار بار کی ترغیب کے باوجود، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، غلام اسحاق خان کے زمانے سے، یعنی 1991-92 میں یہ کوششیں شروع ہو گئی تھیں کہ ان دونوں بھائیوں کو علیحدہ کیا جائے، اور شہباز شریف نے کبھی یہ کام نہیں کیا. پرویز مشرف کے زمانے میں بھی یہ کوشش ہوئی، شہباز شریف نے یہ کام نہیں کیا. اور ابھی حامد میر اس بات کو، حقیقت کو سامنے لے کر آ چکے ہیں کہ ابھی بھی جنرل باجوہ کی طرف سے یہ پیشکش شہباز شریف کو ہوئی تھی کہ آپ اگر یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے، جب وہ عمران خان پہ یعنی ابھی فکس نہیں تھے 100%، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ شہباز شریف کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ نواز شریف جو ہیں وہ نہ آئیں، الیکشن نہ لڑیں، اور شہباز شریف قیادت کریں اور شہباز شریف وزیر اعظم بنیں. کیبنٹ کے نام تک ڈسکس ہو گئے تھے، لیکن وہ اس میٹنگ میں پھر شہباز شریف تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے یعنی شکریہ ادا کرنے کے بعد کہ میں اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. اور وہ بندہ یعنی اس کے بعد وہ سختیاں جو نواز شریف پر آئیں، شہباز شریف پر بھی آئیں، حمزہ شہباز پہ بھی آئیں. لیکن وہ بندہ ایک طرف یعنی یہ سختیاں تھیں، دوسری طرف وزارت عظمیٰ کی سیٹ تھی. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن جو آدمی اس پوزیشن میں ہو جو شہباز شریف تھا، اس نے ظاہرہ کا انکار کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ غلام اسحاق خان کے زمانے سے یہ بات چل رہی ہے اور شہباز شریف نے اس کو پیشکش کو قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پھر عمران خان وزیر اعظم بنا. تو آج بھی جو میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بھی یہ بلوچستان کا دورہ ہو، نواز شریف کی واپسی ہو، دوبارہ سے آپ کہیے کہ ایک اکانومی اور معیشت کی طرف جاتا ہوا پاکستان ہو، اس میں شہباز شریف کا جو کردار ہے وہ بڑا مرکزی رہا ہے. یہ سارے راستے شہباز شریف نے اور اس کے پریگمیٹزم نے بنائے ہیں. معمولی بات نہیں ہوتی کہ ایک طرف آپ کو اقتدار نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے آپ کو قیدیں نظر آ رہی ہیں، جیل نظر آ رہی ہے، اور آپ جیل کا اور سختیوں کا انتخاب کر لیں. اور برے سے برے حالات میں، مطلب میں آپ سے گزارش کروں کہ حمزہ شہباز پہ بھی جن دنوں، ابھی عمران خان ہی کے دور میں جن دنوں اٹھایا جا رہا تھا، چھاپے پڑ رہے تھے گھروں پہ، تو اس وقت بھی یعنی اب ایک باپ جو ہے وہ اس کے بیٹے کے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور پریس اور میڈیا اس سے رابطے کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہ رد عمل دے، لیکن وہ آدمی رد عمل نہیں دیتا. اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو اس سے پہلے وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہو چکی ہے. وہ عمران خان جو اپنے مائٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے اس آدمی کے خلاف، یعنی وہ آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ خود وزیر اعظم ہوتا اگر چاہتا. ان تمام باتوں کو سینے میں رکھ کے وہ آدمی ریئیکٹ نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، بولتا نہیں، خاموش رہتا ہے. اس کے لیے بہت غیر معمولی اعصاب چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں کہ شہباز شریف کو یہ بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان پر تنقید ان کے اپنے جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا، وہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہوئی سو ہوئی، ان کی پارٹی کے اندر ان پر بہت تنقید ہوئی. یہ کہا گیا کہ انہیں حکومت 16 مہینے تک طویل نہیں کرنی چاہیے، اور میرا بھی ظاہر ہے یہ نقطہ نظر تھا. کامنٹیٹرز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنی چاہیے، الیکشن پہلے کرانے چاہیے. ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شہباز شریف کا جو دوسرا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا
کہ سب سے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ، یعنی ایک تو یہ کہ اکانومی کو سنبھالنا، بینک ڈیفالٹ سے بچانا، اور دوسرا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ جو ان کے ہاتھوں ہوئی، ظاہر ہے کہ نواز شریف کی ہدایت پر ہوئی، نواز شریف کے انتخاب پر ہوئی، نواز شریف کے دباؤ پر ہوئی، جنرل عاصم منیر کی تقرری، لیکن یہ موقع ظاہر ہے کہ اسی وقت آیا جب شہباز شریف نے اپنی جو آپ کہیے حکومت کا عرصہ ہے اس کو بڑھایا۔ تو یہ ان کا کردار ہے، جہاں پہ ان پر تنقید ہم نے کی ہے، بہت کی ہے، ماضی میں تنقید ہی کی ہے، وہاں یہ بھی فرض ہے کہ آج جب کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، اس بات کو تسلیم کیا جائے اور اعتراف کیا جائے کہ جو آسانیاں پی ایم ایل این کے لیے آج نظر آ رہی ہیں، یہ شہباز شریف کے پریگمیٹزم اور اس کے یعنی جو ایک آپ کہیے جو سپیس بنائی ہے اس نے اس نفرت بھرے ماحول میں، یعنی 10 سالہ منصوبہ پی ٹی آئی کا، اور وہ سارے کے سارے لوگ کس جگہ میڈیا میں، اسٹیبلشمنٹ میں، سول ایڈمنسٹریشن میں، جہاں جہاں اس پورے ماحول کے اس جبر میں، اس نفرت کے شدید نفرت اور گھٹن کے ماحول کے اندر رہ کر کام کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنی پارٹی کے لیے جگہ بنانا اور خاموش رہنا اور تنقید سننی، اپنوں کی بھی، پراؤں کی، پرائے کی بھی، اپنی سپورٹ بیس سے بھی، باہر سے بھی، یہ کوئی معمولی اعصاب کا آدمی نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف صاحب کی ان کاوشوں کا، ان کوششوں کا اب اعتراف کرنے کا وقت ہے، اور یہ بھی ماننے کا وقت ہے کہ موجودہ اچھے حالات اور پاکستان کی طرف جو اچھے ہم ایک مستقبل کی امید کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے میں شہباز شریف کا کردار ہمیشہ تاریخ میں سب کو یاد رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔